اسی طرح ایک شبہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کی بات کی جاتی ہے، قرآن و سنت کے تعلق سے بتایا جاتا ہے، لیکن ہم قرآن پڑھتے لیکن وہ جادو وادو کا اثر، یہ شیطان سے بچاؤ نہیں ہو رہا ہمارا. تو یاد رکھیے یہ آدمی کی مثال ایسی ہے، یہ آدمی کی مثال ایسی ہے کہ آپ کو دشمن سے لڑنے کے لیے سب سے اعلیٰ اور سب سے اچھا ہتھیار دیا گیا، لیکن آپ بولے میرے کو چلانا نہیں آتا، تو اس میں ہماری کیا غلطی ہے دینے والے کی؟ آپ کا کام تھا چلاؤ اس کو اچھے سے. تو اللہ نے تو کتاب دے دی، ہمارا اس پر عقیدہ نہیں ویسا ہونا جس سے یہ اثر کرے. قرآن کب پڑھتے ہم؟ جب سب جگہ گھوم کر آگے کچھ نہیں ہوا تو قرآن بھی پڑھ لیں گے، اب اس سے کچھ نہیں ہوتا. قرآن ہی پر اگر اعتماد ہو دیکھیے پھر علاج ہوتا ہے. نہیں یہ بھی کر لیں گے، اب سب تو ہو گیا، نہیں ہوتا پھر اللہ نہیں دیتا ایسے لوگوں کو اسے شفا، جبکہ قرآن میں شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. کہ قرآن تو ہم نے نازل کیا، اس میں شفا ہے مومنوں کے لیے، ہاں ظالموں کے لیے خسارہ ہے، مومنوں کے لیے نہیں. تو کیوں یہ قرآن ہم کو شفا نہیں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ عقیدہ نہیں اس کتاب پر. وہ عقیدہ ہو تو پھر دیکھیے کیا اثر کرتی ہے کتاب اللہ کی. سب ہونے کے بعد چلو یہ بھی دیکھ لیتے انہوں نے بولے تو، اور اس پر بھی کچھ تو ڈپلیکیٹ بھی ساتھ چل رہا، قرآن کے ساتھ یہ بھی کر لیتے وہ بھی کر لیتے، ہے نا. عجیب عجیب قسم کے رسومات، عجیب عجیب قسم کے معاملے. تو بہرحال تمام معاملوں میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی مجھے جو ہے لیکن جادو ہوا ہے، پہلے یاد رکھیے یہ ثابت ہوا. بہت سے لوگ مجھ سے آئے کہتے ہیں ہم پہ جادو ہوا ہے. میں پوچھتا کیسے ہوا؟ تو جان دو تم الگ ہی بات کر رہے ہو. ارے بھائی آپ بول رہے ہیں کہ فلاں ہوا، تو کیسے آپ کو لگا؟ مجھے معلوم تو نا. بہت سی بار لوگوں کو پہ جادو اس لیے ہوتا ہے کہ دوسرے ان کو بولتے ہیں تم پہ جادو ہے، بس ان پہ جادو ہو گیا. تم پہ جادو دکھ رہا میرے کو، ہو یا میرے پہ جادو دکھ رہا میرے کو، تم پہ جادو دکھ رہا ہم کو، ہو یا میرے پہ جادو دکھ رہا. تو یہ سائیکولوجیکلی جادو کے مریض رہتے ہی، سائیکولوجیکل مریض بنے ہوئے رہتے ہی. تو ہم پوچھتے کیوں تم کو لگا جادو ہوا؟ تو جان دو تم ہمارے کو سپورٹ نہیں کرے. وہ تو اتنے اچھے سے بول رہے تھے ہو جادو ہوا، 3000 روپے لگیں گے، یہ لگیں گے، تم تو کچھ بول. ارے بنیاد ہے آپ جادو ہوا معلوم کیسے ہوا آپ کو؟ آپ بیمار ہیں تو کیسے معلوم؟ بخار آیا، یہ ہوا، کو بس جادو ہے میرے پر بس. ایسا بہت سے لوگ صرف غلط فہمی میں جادو کے شکار ہیں، غلط فہمی میں شکار ہے. صرف جادو ہوتا ہے، اس کی حقیقت ہے کلمات اپنے اندر اثر رکھتے ہیں. ایک شخص گھر سے نکلے خوش اور خرم، اور کوئی چھوٹا سا بچہ گالی دے دے اس کو، اس کا چہرہ بدل جاتا ہے. کلمات کا اثر، کلمات اثر رکھتے ہیں اپنے اندر. اچھے کلمات اچھا اثر، برے کلمات برا اثر، اور جادو برے کلمات کے ذریعے کیا جاتا ہے. تو اس کا علاج بھی جو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یاد رکھی، یہ علاج ہے، یہ علاج ہے اس کا. لیکن اس کو چھوڑ کر ہم کہاں کہاں پتہ نہیں گھومتے پھرتے، یہ طریقہ درست نہیں ہے. تو پہلے اعتماد کرے اللہ کی کتاب پر اور دیکھیں پھر کیسا اس کا زبردست اثر ہوتا ہے کہ اتنا ہی بڑا اور اونچا جادو. وہ اعتماد و عقیدہ ہو سب سے پہلے آپ کا، ٹھیک ہے. اب چند وہ امور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے اگر کسی پہ جادو ہو تو وہ کرے کہ 100 مرتبہ چوتھا کلمہ جس کو ہم کہتے ہیں 100 مرتبہ ہر فجر کی نماز کے بعد پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یا اضافے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے یحیی و یمیت بیدیہ الخیر وہو، دونوں درست ہیں. 100 مرتبہ گنتی سے پڑھے ہر فجر کی نماز کے بعد. رسول اللہ جو یہ کر لیں گا شام تک اس پر جادو اثر نہیں کرتا. ٹھیک ہے، شام ہو گئی سونے آئے ایت الکرسی پڑھ لیجیے، صبح تک جادو اثر نہیں کریں گا. رات کا حل تو دیا گیا ہے، دن کا حل بتا دیا میں نے آپ کو. اسی طرح سورہ بقرہ کی کثرت سے تلاوت. رسول اللہ سورہ بقرہ جس جگہ پڑھی جاتی ہے شیطان 3 دن اور 3 رات تک داخل نہیں ہوتا. اور جادو کے لیے شیطان کا ہونا ضروری، وہی کرتا ہے، اثر ڈالتا ہے لوگوں پہ. تو آپ سورہ بقرہ کی کثرت سے تلاوت کریں. اسی طرح جو روز نہار پیٹ بغیر کچھ کھائے کے رسول اللہ فرماتے جو شخص 7 اجوا کھجور کھائے، اجوا، ٹھیک ہے. کچھ علماء نے کہا اجوا ملتی نہیں، مہنگی ہے، تو سادی بھی. بہرحال پھر میں کہوں گا حدیث میں لیکن لفظ اجوا کا ہے. جو شخص روز 7 اجوا کھجوریں نہار پیٹ کا رسول اللہ اس دن اس پر جادو اور زہر اثر نہیں کرتا. نہار پیٹ اجوا، ٹھیک. اسی طرح جو ہے معوذتین کا پڑھنا، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرنا، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرنا، یہ بھی بہرحال جادو کا. رسول اللہ پر جب جادو ہوا آپ پر یہ دونوں صورتوں کا نزول ہوا، اور آپ اس کو دم کرتے اور دم کر کے اپنے جسم پر پھونکتے جاتے ہیں یا ہاتھ ملتے ہیں. اسی طرح رات میں سوتے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا، اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی معوذتین یہ پڑھنے کی کوشش کرے، اور ذکر و اذکار زیادہ زیادہ کرے. اس لیے کہ ذکر و اذکار جب انسان کرتا ہے تو شیطان زیادہ اثر نہیں کر پاتا. وہ اثر تو ہوتا ہے لیکن زیادہ نہیں ہوتا. تو بہرحال مختصر سی چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے مناسب رکھا، میں نے رکھوں سمجھا.